کچھ عرصے پہلے رات کو کم و بیش 2:30 بجے کا وقت تھا. ہم ایک شادی میں شرکت کے بعد گھر والوں کے ساتھ آ رہے تھے کہ جب ایک ویران گلی سے گزرے اور ایک درخت بھی تھا اس کے نیچے سے جیسے ہی گزرے تو میرا جو 14 سالہ بیٹا وہ گھبرا گیا اور خوفزدہ ہو گیا. اس سے پوچھا کیا بات ہے تو کچھ بولا نہیں, ادھر ادھر دیکھنے لگا. خیر گھر پہنچے, سارے سو گئے, بچہ بھی سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک پورا اسرار چیخ کی آواز سنائی دی جس سے سارے گھر والے جاگ گئے. اب کسی فوری خیال کے تحت میں نے بیٹے کے بستر کی طرف دیکھا کہ میرا بیٹا, دیکھو تو بیٹا غائب. اب تو میری پیروں تلے زمین نکل گئی. اب ادھر دیکھا ادھر ڈھونڈے, کوئی پتہ نہیں چل رہا. یعنی کہ میری اہلیہ نے تو رونا شروع کر دیا کہ بیٹا کہاں ہے. میری بھی حالت خراب تھی. کسی نے توجہ دلائی کہ ذرا چھت پر جا کر دیکھو, ہو سکتا ہے چھت پر بیٹھا ہو. اب میں دوڑا جب چھت پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ چھت کی جو منڈیر ہوتی ہے نا اس پر وہ بیٹھا ہوا تھا, سر جھکا رکھا تھا. میں نے سنبھالا, لے کر آیا, سلا دیا. صبح اس نے بتایا کہ پپا میرے پاس جن آتا ہے جو اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے. وہ اکثر چھت پہ چلا جاتا ہے اور کھانا پینا کم کر دیا, انتہائی کمزور ہو گیا. ایک روز تو ایک بڑی مصیبت آن پڑی کہ رات سب سوئے ہوئے تھے کہ اچانک میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی. اس کی آنکھ کھلی اور اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی. اب وہ غصے میں تھا, کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا. گھر والوں نے سنبھالنے کی کوشش کی تو اس نے پتہ نہیں کہاں سے تھی طاقت آ گئی, ادھر پکڑا اس کو ادھر پھینکا, اس کو پکڑا ادھر پھینکا. میرے کو تو ایک جھٹکے میں سے گرا دیا اس نے. ایسی اس کی حالت. ہماری حالت خراب کی کیا ہے. ابھی ہم اسی کو سنبھال ہی رہتے کہ ایک نئی مصیبت آن پڑی کہ ایک دم اس کا چہرہ خوفناک لگنے لگا اور اس کے اوپر کے 2 دانت یہاں سے یہ باہر نکل آئے, اتنے باہر نکل آئے, انتہائی نوکیل اور خوفناک. یہ منظر دیکھ کر تو سارے گھر والوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی. ایک دم گھر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کیا حالت نہیں ہوگی. اب تو ہم نے پکڑے اس کو, اسی حالت میں پوری رات گزر گئی اور صبح فجر کی اذان آئی تو پھر اس کے دانت خود ہی اندر چلے گئے. اب تو بڑے پریشان. ابھی روزانہ کا معمول بن گیا کہ روزانہ مطلب ہے کہ جب رات ہوتی تو ایک مخصوص وقت میں اس کے دانت دونوں باہر نکل آتے اور مطلب ہے کہ فجر کے وقت اندر چلے جاتے. پھر انہوں نے جو بستے پر ذمہ دار اسلامی بھائی تھے تو اپنے بچے کے نشان دکھائے کہ دیکھو یہاں پر یہ کالے کالے نشانے نہیں ہیں, یہ اصل میں اسی وجہ سے پڑے کہ وہ دانت نکلتے اور باہر اور واپس جاتے ہیں, اس کے ایسے کالے نشان پڑ گئے. تو وہ یہ بتاتے ان کے والد صاحب رونے لگے کہ خدا کے واسطے کچھ کرم فرمائے, ہمارے گھر میں بہت بری حالت ہے اور بھی گھر والوں کی طبیعت بھی خراب ہونے لگ گئی ہے خوف کے مارے. تو خیر وہ آخرکار تعویذات عطاری کے بستے کے ذمہ داروں نے کہا گھبرائے نہیں, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے, ہمت رکھیں آپ. انشاءاللہ تعویذات دیے اور کاٹ وغیرہ کی تو چند دنوں بعد اس اسلامی بھائی نے آ کر بتایا کہ الحمدللہ میرے بیٹے کے دانت باہر نکلنا بھی بند ہو گئے اور طبیعت میں بھی افاقہ ہو گیا. تو دیکھا نا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ تعویذات عطاری کے بستے پر جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد شامل ہو جاتی ہے. تو آپ مطلب ہے کہ اس بستے پر آپ جائیں ضرور کسی بھی مسئلے کے تحت, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے تحت جو اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں اس میں جا کے دعائیں کریں, مدنی قافلوں میں سفر فرمائیے.